جی، واو کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ واو حالیہ بھی ہوتا ہے، حال بیان کرتا ہے، کبھی واو قسمیہ ہوتا ہے، کبھی قسم کے معنی میں، اور کبھی یہ عاطفہ ہوتا ہے، اور کبھی یہ معا کے معنی میں بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مفعول معاہو میں یہ واو معا کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی ساتھ ہے۔ جیسے اس کی مثال ہے کہ جال بردو والجباتی، واو یہاں آیا کیا؟ سردی آئی کس کے ساتھ؟ جبوں کے ساتھ، یعنی موٹے کپڑوں کے ساتھ سردی آ گئی۔ تو یہ واو کیا ہے؟ ساتھ کا معنی دے رہا ہے، معا کا معنی دے رہا ہے۔ تو واو کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ یہ قرآن پاک جو ہے نا بڑا، یعنی ایک اس کے اندر کہنا چاہیے عجائبات پوشیدہ ہیں۔ بڑی یعنی زبردست کتاب اللہ نے ایسی نازل کی کہ انسان کو حیران و پریشان ہو جائے، سوچتا ہی رہے کہ کیا زبان اللہ نے استعمال فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو فرمایا کہ بس نہیں ہے تیرے رب کی قسم، پس نہیں ہے کہ یہاں ترجمہ نہیں ہوگا، پس نہیں تیرے رب کی قسم، تیرے رب کی قسم ہے وہ مومن نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی جب تک کہ تمہیں یا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہاں تک کہ یہ حتیٰ جو ہے یہاں تک کہ آپ کو اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں، جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیں اور اس کو کیا کریں؟ تسلیم کر لیں۔ وَيُسَلِّمُوا تسلیما، یہ بھی وہی اسی طریقے سے دلت والعالم مبینہ ہے نا، اسی طریقے سے یہ بھی ہے۔ اس مفعول کا ایک نام ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں آ رہا، تو بہرحال اس کو ایک نام دیا گیا ہے، جیسے مفعول بہی ہے، مفعول معہو ہے، مفعول مطلق ہے، تو اس کا بھی ایک نام ہے۔ بہرحال تو یعنی اس میں جب تک کہ آپ کو تسلیم نہ کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، یعنی تسلیم کرنا یہ نہیں کہ کہیں مان لیا کہیں چھوڑ دیا، پورے دل کی خوشی رضا اور رغبت کے ساتھ جب تک کہ آپ کو یہ آپ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کر لیتے، تو یہ جو ہے ان کا معاملہ صحیح نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو ہم ابھی پڑھ رہے تھے سورہ نساء کی آیات جو ہم نے ابھی پڑھی تھیں، تو یہ اس کا شان نزول ہے، لیکن یہ آیات عام ہیں، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں جو ان کا ایک خاص شان نزول ہے، ٹھیک ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ یہ ان کا جو وہ عمل درآمد کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ یہ عام ہے، یہ آیات عمومی ہیں۔ یہ نہیں تھا کہ خاص وقت کے لیے خاص لوگوں کے لیے تھی، اور جو شان نزول تھا بس یہ اسی وقت کے لیے تھی، یہ عام ہے۔ یہ ہمارے لیے بھی اسی طریقے سے ہیں جس طریقے سے یہ ان کا نزول ہوا تھا اس وقت کے لیے، یا یہ اس بات کے لیے، ٹھیک ہے۔ ایک جھگڑا پڑ گیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں، لیکن ابھی ہمارا بتانا مقصد نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورہ نور میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لازم ہے کہ وہ لوگ ڈریں، يَحْذَرِ الَّذِينَ، کس چیز سے ڈریں وہ لوگ؟ یخالفون، جو اس کا حکم ماننے سے پیچھے رہتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، حکم نہیں مانتے، اس کے خلاف کرتے ہیں۔ یعنی پیچھے رہنے کا کیا مطلب ہے؟ جو یعنی خلاف کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، عن امر ہی، کہ جو یعنی حکم دیا گیا ہے اس کے خلاف کرتے ہیں، تو ان تصیبہم فتنۃ، کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچ جائے، ان کو کوئی فتنہ آ پہنچے ان کے اوپر، اور یصیبہم عذاب علیم، یا انہیں کوئی دردناک عذاب آ جائے ان کے اوپر، دردناک عذاب آ پہنچے ان کو لپٹ جائے، تو ڈرنا چاہیے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم آنکھ بند کر کے نبی کا حکم مانیں۔ جس کو جانا ہے چلا جائے بنا خوف و خطر، سیدھا جنت کو چلا جاتا ہے رستہ تیرا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عمل کر کے ہمیں بتا بھی دیا، دکھا بھی دیا، سمجھا بھی دیا کہ ہمارے لیے وہ عمل کتنا ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ نبی کے حکم جب ہم نے مانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تو ہمیں یہ بات بھی ماننی چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہیں دی جا سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی پر اللہ کا فرشتہ نازل ہوتا ہے، نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے،
نبی علیہ الصلاۃ والسلام جو کہہ دیں وہ شریعت ہے، جو کہہ دیں وہ ایمان ہے، جو کہہ دیں وہ دین ہے. دین کے معاملے میں وہ کوئی بات اپنی طرف سے نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وما ينطق، وہ تو بات کرتے ہی نہیں ہیں، وہ تو نطق کرتے ہی نہیں ہیں. منطق کو بھی ہم منطق اسی لیے کہتے ہیں. منطق الطیر، یعنی سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پرندوں کی منطق، ان کی باتیں سکھائی گئی تھی نا، گفتگو کرنا. تو یعنی وہ نطق نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات نہیں کرتے. وما ينطق عن الهوى، اپنی مرضی سے، اپنی خواہش سے. وہ تو جو بھی بات کرتے ہیں وحی الہی سے کرتے ہیں. اگر ہم نے نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح دی، کیونکہ سب سے بڑے امام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، سب سے بڑے مرشد ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں، سب سے بڑے پیر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کے بعد سارے دروازے ہی بند ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدم بقدم چلے ہیں. سرے منہ بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. سرے منہ کہتے ہیں ایک بال کے برابر بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوئے. پھر اس پر کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ ان کو رضی اللہ عنہ کا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے، ان کو ڈگری ملی ہوئی ہے. قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ، رضی اللہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، راضی ہوگا نہیں. یہ رضیہ کس کا صیغہ ہے؟ ماضی کا ہے، یعنی رضا کی بات ہو چکی ہے. ٹھیک ہے، راضی و مرضی کی بات ہو چکی ہے. ان کو سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں، ان کو ڈگری مل چکی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہ ہستیاں ہیں کہ ان کو ڈگری دی جا چکی ہے، ابھی دی نہیں جائے گی، دی جا چکی ہے. ٹھیک ہے، وہ سند یافتہ ہیں، ان کو سند مل چکی ہے، ان کو امامے پہنائے جا چکے ہیں. ٹھیک ہے، ان کو ہمیں تو وہ چادریں اڑائی جاتی ہیں، امامے پہنائے جاتے ہیں نا کہ بھائی آج جو ہے کیا کہتے ہیں، آج دستار بندی ہوگی. ان کی دستار بندی ہو چکی ہے، تو اس لیے ان کے قدم بقدم چلنا ہمارے لیے لازم ہے. اور ایک مثال کے طور پر ہم سورہ احزاب کی ہی کچھ آیات تلاوت کرتے ہیں. فرمایا اللہ نے یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول. فرمایا اللہ نے کہ جس دن، یوم جس دن، الیوم نہیں ہے، یہ یوم ہے. ان کے چہرے، وجوہہم، وجوہ وجہن کی جمع ہے، ان کے چہرے آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے. تو قلب کو بھی اسی لیے کہتے ہیں، قلب کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی نا، یہ ابھی الٹتا پلٹتا رہتا ہے نا. تو قلب، یہ ان کے چہروں کو الٹ پلٹ کیا جائے گا، کس میں؟ آگ میں. فی النار، یہ کہہ دینا تو آسان بات ہے، آگ کو کاغذ پر لکھ دینا آسان ہے کہ آگ، لیکن اگر آگ سامنے موجود ہو تو حواس باختہ ہو جائیں ہم، اللہ محفوظ رکھے. اور صرف وہ آگ ہی نہیں ہوگی بلکہ چہروں کو ادھر سے ادھر کر کے، تاکہ نئے نئے طریقے سے، جدید طریقے سے جو ہے وہ عذاب کا، یعنی وہ کہنا چاہیے کہ عذاب کی تکلیف کو زیادہ سے زیادہ محسوس کر سکیں. وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا، وہ اس میں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ یقولون، وہ یقولون یہ جمع کا صیغہ ہے، سارے کے سارے کہیں گے اے کاش. یا لیتنا، یا لیتا، وہ لیتا جو ہوتا ہے نا، یہ تمنی کے لیے ہوتا ہے، اور ایسی تمنی، ایسی مراد، ایسی آرزو جو پوری ہی نہ ہو. لعلہ وہ آرزو، یہ ترجیح ہے، اور کہ جو پوری ہونے کی امید ہوتی ہے. لیکن لیتا جو ہے نا، اس کی یہ جو ایسی آرزو ہے جو پوری نہ ہو. یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، کہیں گے اے کاش، اے کاش، ہائے خرابی، ہم نے اللہ کا کہنا اور اللہ کے رسول کی بات مانی ہوتی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش کہ ایسا ہم نے کیا ہوتا. اب تو نہیں ہے نا، اب تو نہیں کر سکتے، اس لیے آرزو ایسی ہوئی کہ جو پوری نہیں ہو سکتی، اور ہم نے رسول کا کہا مانا ہوتا. ٹھیک ہے، اللہ کا کہا مانا ہوتا، اللہ کی اطاعت کی ہوتی، اللہ کے رسول کی اطاعت کی ہوتی، کاش ایسا ہوتا. اور کیا کہیں گے؟ وقالو، اور وہ کہیں گے ربنا، اے ہمارے رب، انا، بے شک ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تو بہت برا کیا. اطعنا، بات مانی ہم نے، سادتنا و کبرانا فاضلونا السبیلا، کہیں گے بے شک اے ہمارے رب، یہ انا، بے شک اے ہمارے رب، ہم نے اپنے سرداروں کی، سادتنا سرداروں کی، چودھریوں کی، ٹھیک ہے، جن کو چودھری بنایا تھا،
اور اپنے بڑوں کا کہا کوبارانا یعنی علماء کی، احبار، رہبان، درویش، مولانا، پیر، ان کا کہنا مانا۔ تو انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ اصل راستے سے انہوں نے ہمیں بھٹکا دیا، فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، جو صحیح راستہ تھا اس سے انہوں نے ہمیں کیا کیا؟ ہٹا دیا۔ آج بھی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور تو کریں، نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح دے رہے ہیں تو پھر وہاں کیا کہیں گے؟ ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے ہمارے رب انہیں دگنا عذاب دے۔ کیا بتوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کیا؟ ہر بات کو بت کے بارے میں فٹ کر دیتے ہیں، یہ بت ہیں؟ ربنا آتہم، اے اللہ، اے رب ہمارے عطا کر ان کو، ان سب کو عطا کر، ضعفین، ضعفان اور ضعفین، ضعفین ان کو دگنا عذاب دے، من العذاب، عذاب میں سے ان کو دگنا عذاب دے، ولعنہم، اور لعنت کر ان پر، لعنن کبیرہ، بڑی لعنت کر ان پر، لعنت کر ان پر، ان کو لعنت بھیج، انہیں اپنے رحمت سے ان کو دور کر دے، تو لعنت ان پر فرما اور ان کو بڑی لعنت فرما، کیونکہ انہوں نے ہم کو روک دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے سے انہوں نے ہم کو روک دیا تھا، تو ان پر لعنت فرما اور ان کو دگنا عذاب دے، اور انہوں نے، ہمارے سرداروں نے، ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے ہم کو راہ سے گمراہ کر دیا۔ قرآن کہہ رہا ہے، دیکھیے، قرآن پڑھیے، قرآن سے دوری مت اختیار کیجیے، قرآن سے ہجرت مت کیجیے۔ جب آپ نے پڑھا ہے کلمہ محمد الرسول اللہ کا، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پرائرٹی دیجیے، ترجیح دیجیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ دے۔ اس پر ہم بات کرتے رہیں گے انشاءاللہ، تفصیل سے کرتے رہیں گے۔ اللہ ہمیں وقت دے، وقت میں برکت دے، اور مرنے سے پہلے سچی پکی توبہ کی توفیق دے، اور ایمان پر ہمیں خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ ہمارا حسن خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔